ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اب اس کتاب کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں پہ ختم کی جائے۔ کہ پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایڈیٹوریل پالیسی کی، جیو کی، کہ جس میں سے اتنی بڑی چیز سلپ ہو کے آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے خاکے دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کو بھی ہم غلطی ہی کہیں گے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو آپ کی یہ کون تھی، یہ 1500 روپے والی ایکٹریس جو بھی تھی، اس کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پٹخ کے نیچے اس کو پھینکے۔ وائے؟ اب کس چیز کو آپ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں بار بار؟ اور یہاں پہ میں ایک بات میں کہوں کہ یہ جو ڈرامے کا سین ہے نا، 2-3 چیزیں میں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان ڈراموں کی ریہرسل ہوتی ہے، ایک دم سے لائٹ کیمرہ ایکشن یہ نہیں ہو جاتا۔ تو کتنی دفعہ اس کتاب کو پٹخا گیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، وہ سب ممکن ہے کوئی اور کتاب رکھی گئی ہو، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آیا، اگر پہلے بھی پٹخی جا رہی تھی یا بعد میں پٹخی جا رہی تھی کیمرہ آن ہونے کے بعد، کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ کتاب کون سی ہے۔ اور یہ بات ہم کیسے مان لیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے کہ میکسیمم وہاں پہ 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جب پھینکی جا رہی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور دوسری کتاب جب پھینکی جا رہی ہے تو پورا ہیڈ آن ویژن دکھا کے کہ ہم کیا پھینک رہے ہیں، پھر اس کو پٹخا جا رہا ہے۔ پوری ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ ڈائریکشن، پروڈکشن، یہ وہ سارا جتنے ہیں۔ یار ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کو کارل مارکس کی کتاب نہیں ملی تھی، کوئی ایڈم اسمتھ کی کتاب نہیں ملی تھی، نیٹشے کی کتاب نہیں ملی تھی، لائبنس کی کتاب نہیں ملی تھی۔ ایک کتاب آپ کو ملی تھی جس پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی کی تصویر ہے، اور وہ پٹخ کے وہ ضروری تھی۔ اب یہاں پہ نا ایک بات ہے، جو جیو کے مالکان ہیں، میں نہیں کہتا کہ جیو کے مالکان یہ سارا کچھ جان کے کر رہے ہیں، جس چیز کا ایویڈنس نہ ہو بندہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیو کے مالکان سے ایک سوال بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے پاس ایڈیٹوریل ٹیمز تو ہوں گی نا، یقینی طور پہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ریلیجس لوگ ہوں گے، وکیل ہوں گے، پالیسی ساز ہوں گے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا پہ انڈین کنٹینٹ، گانے وغیرہ دکھانا جائز نہیں ہے، وہ سلپ ہو کے آپ کی ایڈیٹوریل ٹیم سے وہ آپ کی نیوز میں آ جاتے ہیں۔ اسرائیل کا جھنڈا نہیں دکھا سکتے، وہ سلپ ہو کے آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خاکے نہیں دکھائے جا سکتے، وہ سلپ ہو کے آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے 1995 میں سنا ہے کوئی اخبار تھا جس میں کوئی توہین آمیز دے کے آپ نے پکچر دکھا دی تھی، وہ کیسے سلپ ہو کے وہاں پہ چلی گئی تھی، کیس بھی اس پہ بنا تھا۔ اب یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکلیف مسلمانوں کو اس چیز کی ہوئی ہوگی، آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی سے یہ بھی سلپ ہو کے آ گیا ہے؟ اگر بار بار آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی اتنی ویک ہے نا کہ بار بار اسے چیزیں سلپ ہو کے آ رہی ہیں، why do you exist as a business? Might as well shut things down and do something else. کوئی اور کام کرے اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو۔ اب جو جیو کے مالکان ہیں، اب ان کو یا تو یہ سارا اوور ہول کرنا پڑے گا، پوری ایک اوور ہولنگ ہوگی کہ نکالیں ان لوگوں کو جو بار بار ایک مسئلہ، اور یہ مسئلہ چھوٹا بھی نہیں ہے، مسئلہ سب ورژن کا ہے، کہ آپ ہمیں ہماری نظروں میں اتنا گرانا چاہتے ہیں کہ آج آپ ایسی کتاب کو دکھا کے نیچے پھینک رہے ہیں، کل آپ قرآن کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں گے، کیونکہ ویسٹ کی فلموں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، یا بائبل ان کے ہوتی ہے وہ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، کریں، پھر ہم اس پہ جائیں گے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ ان کی فیلنگز کو ٹوٹلی ڈی سیٹسفائز کر دیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جائیں۔ یہ غلطی نہیں ہے، یہ پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اس کے 2 ہی مطلب ہیں، ادھر آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا انتہائی نالائق لوگوں کی ٹیم ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوں گے، حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جس طرح سے وہاں پہ رکھی گئی، حالانکہ جس کو بی بی کا لائف سٹائل ہے وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وائس میگزین کا اگر آپ کہیں نا کہ وہ رکھا ہوا ہو تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کی کتاب اس کے کمرے میں پڑی ہوئی ہوگی، تو کسی نے سوچ کے رکھی ہے نا، کسی نے سوچ کے پھینکوائی ہے۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو تھا دیکھنے والا کہ یہ جا سکتی ہے آن لائن یا نہیں جا سکتی ہے، یعنی کہ پبلش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ بار غلطی نہیں ہوا کرتی ہے، اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔
رستہ ہمارا ہمیشہ قانون کا رہا ہے. ایک انشاءاللہ العزیز میسو کمپین ہم لانچ کریں گے. وی ول ریچ آؤٹ ٹو پیمرا کہ یہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی وہ پچھلا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. I mean it cannot go on like this. It simply cannot go on like this. ایک چیز ہے, دوسری چیز ہے, تیسری چیز ہے, چوتھی چیز ہے, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کیا ایک معافی نامہ لکھ کے دے دیں گے, ہم ہزاروں فیصلے کرتے ہیں اس لیے ہم سے یہ ہو گیا. ابھی تو پچھلا آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو علماء دین بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ نے دکھایا تھا یہ جو آپ خاکے دکھا رہے ہیں, یا ان کو بائی پاس کر کے آپ نے کر دیا تھا. ابھی تو آپ نے وہ جواب دینا ہے. آن ٹاپ آف اٹ ساتھ یہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. تو بھئی ایسا بار بار نہیں چلتا ہے. اس کے اوپر ہمیں ایک سنجیدہ سٹیپ لینا ہوگا. کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جائز ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے. یہ شکیل الرحمان صاحب کی تصویر وہاں پہ لگی, اٹھا کے پھینکے, میں دیکھتا ہوں یہ ڈرامہ کیسے ہونے رہتا ہے. اور ان کے فیملی ممبرز نے کسی کی تصویر لگی ہو, غصے میں آ کے, پاگل ہوتا ہے نا بندہ, کچھ بھی کر سکتا ہے, پاگل پن میں تصویر کو اٹھا کے پھینکے سے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مسجد, اس تصویر کی آپ کے نزدیک یہ قدر ہے کہ اس طرح سے پٹکی جا سکتی ہے دکھا کے. دیٹ از دی مین پوائنٹ دیر. اور وہ بھی کتاب آپ نے کون سی 15 سال پرانا ایڈیشن ہے, وہ منگوا کے آپ وہاں پہ کیا جناب دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اب جس کی all of this seems to be the case. تو اب اس پہ ریوائولسٹ, نظریہ پاکستان موومنٹ, ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اس پہ شعور کراچی سے, اس پہ ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں, ہم سب سے رابطے میں ہیں اکراس پاکستان انشاءاللہ العزیز. وی ول ٹیک اٹ ٹو پیمرا. وائلنس کا رستہ ہمارا نہیں ہے, انسائٹمنٹ, ہم ایسی کوئی ان لوفل چیز کی نہیں کرتے ہیں. قانون کا رستہ ہے. میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس کے لیے آپ تیار رہیں. ایک میسو ہم نے ایک کمپین لانچ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. دس کین ناٹ گو ان آنسرڈ. دس کین ناٹ گو ان آنسرڈ. 90 کی دہائی میں ڈراموں میں جو کوئی آئسولیشن میں کوئی غلط سین آ جاتا تھا اس کو اگنور کیا گیا, تو 2025-26 میں دیکھ لیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. یہ اگنور کر دیا گیا تو پھر امیجن کریں 2045 میں ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے. I for one cannot even imagine that. Neither should you. Neither should you. اس لیے پاکستانی قوم سے میں کہوں گا آپ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز we are going to take this matter up and above. جس لیول, جس ایونیو تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے. اس پہ بھی اگر انسان پاکستان میں خاموش ہو جائے تو پھر پاکستان کو جاگیر مصطفیٰ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں اس لیول تک یہ لوگ چلے گئے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی آنسر لیگلی, جو بھی ہمارے پاس لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, بٹ اٹ ول بی رسپونڈیڈ ٹو انشاءاللہ.